اور باب سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے ساتھ، لفظ ولایت پہ اور اللہ کے ولی ہونے پہ، اس کے رسول کے ولی ہونے پہ اور آئمہ کی ولایت پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کسی نے قرآن سمجھنا ہو تو ولایت سے سمجھ میں آتا ہے، اور اگر ولایت سمجھنی ہو تو قرآن سے سمجھنا۔ تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا اگر ولایت علی کا رشتہ موجود نہ ہو، اور ولایت علی سمجھ میں نہیں آتی جب تک قرآن کے ساتھ تعلق اچھا نہ ہو۔ قرآن اور ولایت لازم و ملزوم ہے۔ قرآن سمجھنا ہو تو ولایت علی کو سمجھنا پڑتا ہے، ولایت علی کو سمجھنا ہو تو قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اس لیے رسول نے کہا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، آگے پیچھے نہیں، دونوں ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن آگے ہے علی پیچھے ہے، علی آگے ہے قرآن پیچھے ہے۔ قرآن مع علی، علی کے ساتھ۔ جتنا قرآن کو مانو اتنا علی کو مانو، بس فرق صرف اتنا ہے، قرآن بدن میں ہوتا تو علی ہوتا، علی کتاب میں ہوتا تو قرآن ہوتا۔ قرآن بدن میں ہوتا تو علی ہوتا۔ چلے بہت بہتر، آپ نے پہلے جملے کا استقبال کیا تو اگلا جملہ اس سے بہت اچھا فضائل کا پڑھ دیتا ہوں۔ ایک دن کمبر مولا کی بارگاہ سے آ رہے تھے تو بازار میں ایک شخص نے کمبر کو رو کے پوچھا کمبر کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا اپنے مولا کی بارگاہ سے واپس آ رہا ہوں۔ امیر المومنین علی کی بارگاہ سے آ رہا ہے؟ جی علی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ اچھا کمبر جب تو مولا سے پاس سے اٹھ کے آیا تو علی کیا کر رہے تھے؟ کمبر دے کے کہتے علی ہاتھوں میں قرآن کھول کے بیٹھے تھے، علی ہاتھوں میں قرآن کھول کے بیٹھے تھے۔ کمبر گزر گئے، بندہ پیچھے آیا اور آ کے رستہ روک کے کہتا ہے علی کا نوکر ہے، یہی کہہ دیتا کہ علی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نے کہا کہ علی قرآن کھول کے بیٹھے تھے۔ کمبر دیکھا تھا 18,000 عالمین کے مولا کا نوکر ہوں، جھوٹ کیوں بولوں؟ اس نے کہا جھوٹ کس بات کا، جب قرآن ہاتھوں میں کھلا تھا تو پھر کیا کر رہے تھے؟ کمبر کہتا مجھے اتنا نہیں پتا علی قرآن پڑھ رہا تھا یا قرآن علی کو پڑھا۔ میں کیسے جھوٹ بول دوں، میں کیسے کہہ دوں علی قرآن پڑھ رہے تھے، میں کیسے کہہ دوں؟ میں کیسے کہہ دوں؟ میں کیسے کہوں کہ علی قرآن پڑھ رہے؟ قرآن کا پڑھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ جو اردو سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے جملہ بہت بہتر کہنے لگا ہوں، علی کا ذکر کرنا ثواب نہیں عبادت ہے۔ ثواب اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورتی سے جملہ سنا تو اگلا جملہ بغیر انتظار کروائی یہیں پہ عقیدے کا کہنے لگا ہوں۔ ایک بندے نے پا کے پوچھا تھا مولا امیر المومنین سے، اس نے کہا یہ علی عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی۔ مولا اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ فرمایا کبھی نہیں۔ مولا معبود کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کی عبادت ہو۔ بار بار وہ سوال بدل رہا تھا، پوچھنا کیا چاہتا تھا علی سوال سے پہلے جانتے تھے، لیکن علی بھی اس کے سوالوں کو اگلوا رہے تھے۔ امیر المومنین نے کہا کیا سوال ہے تیرا؟ اس کا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی۔ اس کا پھر نبی کی حدیث ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو یا علی اگر عبادت اللہ کی ہوتی ہے تو جب ہم تیرا چہرہ دیکھیں عبادت تو تیری نہیں ہو گئی، جب ہم عبادت تیری کریں گے تو پھر وہ لا شریک کیسے رہے گا؟ چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے؟ چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے؟ چہرہ تیرا دیکھے یہ سوال کسی ملا مولوی سے نہیں ہوا، مولا سے ہوا تھا۔ جواب بھی مولا کا سننا، اس کا چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہے؟ علی مسلم اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت۔ اگر چہرہ علی کا ہے اگر چہرہ اگر تو چہرہ میرا ہے تو میری عبادت،
پروردگار کا ہے، علی کا چہرہ عبادت اللہ کی ہے، علی کا چہرہ عبادت اللہ کی ہے۔ چپ بیٹھے ہو تو بولنا، ذکر علی کا عبادت اللہ کی ہے۔ علی علی کرو تو فرشتے اللہ اللہ لکھتے ہیں، علی علی کرو تو اللہ اللہ لکھا جاتا ہے۔ اب نماز میں علی نکالو تو علی نہیں نکلتا، اللہ بھی نکل جاتا۔ ملا نے انکار نہیں کیا نبی کی حدیث کے علی کا ذکر عبادت، اور نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ عبادت کے لیے۔ تو اگر عبادت میں عبادت آ جائے، بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، سمجھ ہی نہیں گیا ولایت امیر المومنین۔ اگر ہم بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو ہم صرف کہتے ہیں، ہمیں ولایت علی کو ماننا نہیں آیا۔ بندے کو علی کہنے کا پتہ چل جائے تو وہ پانی پہ چلنا شروع کرے۔ سلمان محمدی، لوگ کہتے ہیں فارس میں رہتا تھا، میں کہتا ہوں محمد کے دل پہ رہتا تھا۔ سلمان محمدی سے آگے ایک بندے نے کہا کیا فائدہ ہوا تجھے علی کو ماننے کا؟ تو بھی انہیں مان لیتا تو تجھے بھی حکومت میں کوئی حصہ مل جاتا۔ اتنا کہنا 550 سال کے سلمان نے اپنی خم ہوئی کمر کو سیدھا کیا، سیدھا کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اگر تم علی کی، اس نے کیا کہا تھا؟ اگر تم انہیں مان لیتا تو تمہیں حکومت میں حصہ مل جاتا۔ سلمان کہتا اگر تم علی ولی اللہ پڑھ لیتے تو تم زمین سے اشارہ کرتے، آسمان سے پرندے لبیک کہتے ہوئے اتر آتے۔ اگر تم علی ولی اللہ پڑھ لیتے تو ولایت علی کا تمہیں فائدہ یہ ہوتا، تم زمین پہ اشارہ کرتے تو آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے لبیک کہتے ہوئے آ جاتے، تم سمندر کے کنارے پہ جا کے مچھلیوں کو آواز دیتے تو مچھلیاں کنارے پہ آ کے گر جاتی۔ اتنا کہنا تھا، اس نے کہا بوڑھا ہو گیا ہے علی کی محبت پہ، کبھی بشر کے اشارے سے بھی پرندے آسمان سے نیچے اترے ہیں۔ اتنا کہنا ہے مشارق انوار الیقین تیرے مذہب کی معتبر کتاب ہے علامہ رجب المرسی کی، وہ کہتے ہیں جب اسے سلمان سے یہ کہا اس وقت رات اندھیری تھی، پرندوں کے اڑنے کا کوئی گمان بھی نہیں تھا، لیکن اگر اس نے کہا کہ اگر تو کہتا ہے کہ اشارہ کرو تو پرندے آ جاتے ہیں، سلمان نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، یا پرندوں کا ایک گول اٹھتا ہوا سلمان کے سر پہ آیا۔ سلمان نے زمین پہ آنے کا نہیں کہا، سلمان نے ان کی طرف دیکھ کے کہا دیکھ نہیں رہے علی کے نوکر کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، پرندے زمین پہ گر کے کہنے لگے لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان۔ ہمارے یاسر علی ولی اللہ کے فائدے سنیں۔ ہم نے صرف دعویٰ کیا ہے کہ ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ولایت علی دعووں کا نام نہیں۔ جنہوں نے پڑھی تھی ذرا ان کے اختیار سن۔ بھائی ہمارے یاسر سے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا عمار تو جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے تجھے کیا فائدہ ملا؟ بادشاہ حسین کی عزت قسم باوضو ہو کے کہہ رہا ہوں، مشارق انوار الیقین کا پھر اسی میں حوالہ ہے۔ حضرت ابو ذر کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کہتے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ اگر میں چاہوں اس چھڑی سے آسمان کو زمین پہ اتار سکتا۔ ابو ذر غفاری سے ایک بندے نے کہا تھا ابو ذر یہ اشرفیوں کی تھیلی لے اور دربار میں آ کے علی کے خلاف بات کر۔ ٹھوکر مار کے ابو ذر کی آواز ہے بغنی بالولایت امیر المومنین، مجھے علی کی ولایت نے دنیا سے بے نیاز کر دیا، علی کی ولایت نے مجھے مالا مال کر دیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں ولی 3، ولایت 1۔ بالکل اس سے ملتی جلتی ایک اگلی آیت آج پڑھنے لگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی شہرا آفاق آیت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور ان کی جو اولی الامر ہے۔ اس آیت میں کیا کہا تھا؟ وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہاں بھی جمع کا صیغہ، یہاں بھی جمع کا صیغہ، اطاعت اللہ کی
اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. جھگڑا اللہ پہ نہیں, بسم اللہ. جھگڑا رسول پہ نہیں, جھگڑا اولی الامر پہ. امر قرآن میں 29 معنوں میں آیا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. امر سے مراد بیٹا, امر سے مراد حکومت, امر سے مراد موت. اگر امر سے مراد پہلا لیا جائے قرآن میں بیٹا, بشارت قرآن میں موجود ہے کہ جب مریم نے کہا فرشتے سے کہ تو کیوں آیا ہے, تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کا بشارت لے کے آیا ہوں جو امر بن کے آ رہا ہے. امر قرآن میں بیٹے کے لیے استعمال کیا گیا. امر اور ہوتا ہے, اولی الامر اور ہوتا ہے. جو حکم کرے اور امر غالب آئے اسے اولی الامر کہتے ہیں. اگر امر سے مراد بیٹا ہے تو آج کے بعد یہ بحث بنتی نہیں کہ حسین راہب کو ساتھ کیسے دیے تھے. بیٹا امر ہے, حسین اولی الامر. موت امر ہے, جیسا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الروح, یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. کل روح من امر ربی, کہہ دو کہ ہر روح اللہ کا امر ہے. روح اللہ کا امر ہے, روح اللہ کا امر ہے. اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم کے ڈھانچے کو درست کر دیا تھا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, تو ہم نے آدم کو سجدہ نہیں کروایا تھا, ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی تھی. سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا, سجدہ روح کو ہوا تھا. آج تک مولوی سی بھول بھلیاں میں ہے کہ شاید سجدہ آدم کو ہوا تھا. اللہ نے تو آدم کو سجدہ کروایا ہی نہیں. اگر آدم کو سجدہ ہوتا تو روح پھونکنے سے پہلے بھی ہوتا. 25,000 نورانی سال پہلے آدم کا پتلا بنا کے عرش کے چوک میں رکھا ہوا تھا. خدا نے نہ سجدہ کروایا نہ سجدہ بنتا تھا, کیونکہ آدم میں روح ہی نہیں پھونکی گئی تھی. فرمایا سجدہ تب کرنا جب میں آدم نے روح پھونکوں. یہ آیت ہے قرآن میں. اور جب میں روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر فوراً سجدہ کر دینا, پھر سوچنا بھی نہ, پھر مشورہ بھی نہ کرنا. صیغہ امر ہے, فوراً سجدہ کر دینا. سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا, سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی. پھر اگلا جملہ کہنے کی مجھے اجازت دینا, ابلیس نے انکار آدم کا نہیں کیا تھا, ابلیس نے انکار اس روح کا کیا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی. اور خدا قرآن میں کہتا ہے روح اللہ کا امر ہے, روح اللہ کا امر ہے, روح اللہ کا امر ہے. جو ایک امر سے انکار کرے وہ شیطان بن جاتا ہے, اور جو پورے اولی الامر سے انکار کرے جس نے ایک امر کو جھٹلایا اس کے لیے تو خدا نے فوراً قرآن میں کہہ دیا کہ تو نے امر کو جھٹلایا. ابلیس کا قصور اس روح کا انکار تھا جو حضرت آدم میں پھونکی گئی تھی. روح, لفظ روح پہ رہیے گا, روح سے مراد کیا ہے؟ انسان کے بدن میں کیا ہے؟ روح. موت جسم کو آتی ہے, روح کو نہیں آتی. روح پرواز کر جاتی ہے, روح چلے جاتی ہے. مرتا ہے تو بدن مرتا ہے. ہزاروں دفعہ واقعہ سنا شیعہ قوم کے بچوں کو یاد ہے کہ ایک جھوٹا جنازہ علی کے سامنے رکھا گیا تھا, اور کیسی بدبخت تھی وہ ماں جس نے علی کے امتحان کے لیے بیٹا بھیج دیا. امیر المومنین کے سامنے جھوٹا جنازہ رکھا گیا کہ علی کا زاویہ کا سلونی کا کہ میں جو چاہو میں وہ بتا دیتا ہوں. تو علی کے سامنے یہ جنازہ رکھیں گے, اور جب علی جنازہ پڑھا دے گا تو یہ کفن سمیت اٹھے گا اور اٹھ کے کہے گا کہ ہم نے تو علی تیرا علم آزمانا تھا جو ہی. اور یہاں پہ قطعاً میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے کو, مولا علی نے جنازہ پڑھایا نہیں. ہاں, کوئی بندہ آج کے بعد یہ نہ سمجھے کہ مولا علی نے جنازہ پڑھا دیا تھا. جنازہ پڑھا دیتے بخشش واجب ہو جاتی. جنازے کی تکبیروں میں مغفرت کی دعائیں ہیں. کتنا خوش نصیب ہوتا وہ بندہ جس کا جنازہ ہی علی پڑھا دیتا. بندے مدینے میں مرتے رہے, علی نے جنازہ نہیں پڑھایا. ہر جنازہ علی نہیں پڑھایا, ہر جنازے پہ علی نہیں آتا, ہر جنازے پہ علی نہیں آتا. بڑے خوش نصیب ہوتے وہ بندے جن کے جنازے علی پڑھاتے ہیں. بندے مدینے میں مرتے گئے, علی کسی جنازے میں نہیں گئے. سلمان مدائن میں تھا, علی کوفے میں تھے.
کوفے سے جا کے مدائن میں امیر المومنین سلمان محمدی کا جنازہ پڑھایا، اور نہج الفارس کتاب ہے جناب سلمان محمدی کی سیرت میں لکھی ہوئی، جب امیر المومنین مدائن میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سلمان محمدی کے وہ بھی شدید دروازے پہ ملک الموت ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ علی نے فرمایا کیوں یہاں پہ کھڑا ہے؟ تو نبیوں کے دروازے بھی کبھی نہیں کھڑا ہوا، تو نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دیتا، تو نبیوں کو سائے میں جانے کی مہلت نہیں دیتا، تو نے نبیوں کو مہلت نہیں دی تھی۔ سلمان کے دروازے میں کیوں کھڑا ہے؟ سلمان محمدی کے دروازے میں کھڑے ہو کے تھر تھر کام کے اسرائیل نے کہا تیرے نوکر کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا باہر کھڑا ہو، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا۔ اتنا کہنا تھا، امیر المومنین کا پہلا قدم سلمان کے حجرے میں آیا۔ سلمان السلام علیکہ یا حجت اللہ کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی کی آواز ہے سلمان، جب وہ روح لینے کے لیے آیا ہے تو جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان نے کہا علی تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا۔ علی نے سلمان کی پیشانی چوم کے کہا مطمئن ہو کے چلا جا، وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ جنازہ نہیں پڑھایا، صرف نیت کی۔ علی نے صرف نیت کی، 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر اس میت پہ۔ جب علی نے میت کہہ دیا، بولو جو قریب بیٹھے ہو تو ساتھ ہو، میں تو زندوں سے بات کر رہا ہوں۔ جب علی نے کہہ دیا میت ہو گیا، کہہ کے علی نے مصلی چھوڑا، گئے ہلانے، بندہ نہ اٹھا۔ یا علی ہم تو ذرا مذاق آئے تھے، یا علی یہ تو واقعی مر گیا۔ واقعہ سنانے کے لیے جملہ نہیں پڑھا، عقیدہ دینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا۔ علی مسکرا کے فرماتے قیامت والے دن ہر کوئی اٹھے گا، یہ پھر بھی نہیں اٹھے گا، اس کا بدن نہیں مرا، اس کی روح مر گئی۔ ولایت اللہ کی، رسول کی، اطاعت اللہ کی، رسول کی اور اولي الامر کی۔ ایک اور آیت قرآن کی پڑھتا ہوں، یہی بھی آج کی حد تک گفتگو یہاں پہ رک جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ میرا حبیب، تیرے اور میرے درمیان تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور ایک وہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، کل کتاب کا علم ہے۔ میں ولایت فی القرآن پڑھ رہا ہوں، علی کی ولایت قرآن سے۔ خدا نے پورے قرآن میں علی کا نام نہیں لیا، خدا نے نشانیاں دی ہیں، نشانیاں دے دے کے اللہ بندوں کو آزما رہا ہے۔ اپنا نام لیا، رسول کا نام لیا، خدا نے کہا تیری گواہی کے لیے، تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ امام صادق کی بارگاہ میں ایک بندے نے آ کے سوال کیا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس نے کہا مولا اس آیت کی تفسیر جا کے تفسیر سے پڑھیے گا۔ اس نے کہا مولا کل کتاب کا علم کیا ہے؟ کوئی تھوڑی کتاب کا علم بھی ہوتا ہے؟ مولا مسکرا کے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب سلیمان نے کہا تھا کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کے آئے، تو اس کا وزیر آصف بن برخیا نے کہا تھا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ مولا فرماتے اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کل کتاب کا علم نہیں،
تھوڑا سا، جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھا کے لے آئے۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا فرمایا اللہ کے اسماء اعظم 72 ہے، آصف بن برخیہ کے پاس ایک کا علم تھا، میرا دادا علی پورے کا پورا اسم اعظم ہے، میرا دادا علی وہ اسم ہے۔ اب اسماء حسنہ پہ یا اسم اعظم پہ گفتگو نہیں، یہ الگ موضوع ہے، بات چل رہی ہے۔ میں آگے کہا تھا یا علی، آپ کی فضیلت پورے قرآن میں ہے، یا علی آپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے، یا علی آپ الف لام میم کے ذالک الکتاب ہے، یا علی تو سورہ آل عمران کا انفسنا و انفسکم ہے، یا علی تو اب تو وہ علیہ الوسیلہ ہے، یا علی تو انما ولیکم اللہ ہے، یا علی تو انما یرید اللہ ہے، یا علی تیرے گھر میں قرآن اترا تھا، یا علی تیرے گھر میں طہارت کی آیتیں آئی تھی، یا علی تو نے زکوٰۃ دی تھی تو آیت اتر آئی تھی، یا علی تیرے دروازے میں فرشتے روٹی مانگنے کے لیے آتے ہیں، یا علی جگہ جگہ قرآن میں تیرے قصے، تیرے قصیدے، تیری کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن اے علی تو ان تمام قصے کہانی اور فضائل میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس بات پہ رکھتا ہے؟ امیر المومنین کا چہرہ صحیفہ رحمت پہ جلالت کی سرخی آئی۔ علی نے فرمایا میرے بچوں کو قرآن میں والتین والزیتون کہا گیا ہے، میری منزل کو طور سینین کہا گیا ہے، میری زوجہ کو کوثر کہا گیا ہے، لیکن یہ فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں۔ قرآن میں میری زوجہ کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں۔ مزمل میرے گھر کی چادر کا نام ہے، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ یاسین میں میری کہانی ہے، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ سورہ یونس میں میرے اختیارات ہیں، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ اللہ نے یسوع الدین مجھے کہا ہے، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں قائد غر المعجلین ہوں، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں فاتح دارین ہوں، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں نقطہ بسم اللہ ہوں، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں مولود عرب ہوں، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ اللہ نے آدم کی توبہ میری وجہ سے قبول کی تھی، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں نوح کا سفینہ نجات کے کنارے پہ لے کے آیا تھا، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے زندہ نکالا تھا، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ نہیں تھا جو موسیٰ سے دور میں باتیں کرتا تھا، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں وہی تھا جس نے یعقوب کو تسلیہ دی تھی، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں وہی تھا جس نے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا تھا، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں جنت اور دوزخ تقسیم کرتا ہوں، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میری کرسی قبر کے سرہانے لگتی ہے، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ اللہ نے میری ولایت کو حلالی اور حرامی کی پہچان بنایا ہے، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا فضائل کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا فضائل یہ ہے کہ اللہ نے محمد کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ مجھے شریک بنایا۔ میرا سب سے بڑا فضائل یہ ہے جسے تم اللہ کہتے ہو اس نے مجھے رسول کی گواہی میں اپنے ساتھ رکھا ہے۔
क्या कहना खुदा कुरान में कहता फ़कैफ़ ज़ैना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। याद कर मेरा नबी उस वक्त को जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पे गवाह बुलाएंगे। क्या कहते नबी उम्मतों की आके गवाही देंगे। आदम बताएगा मेरी उम्मत ने मेरे साथ क्या सलूक किया, नूह बताएगा मेरे सफीने में कौन बैठा, इब्राहिम बताएगा मेरे साथ किसने वफा की, मूसा कहेगा मेरे साथ किसने गद्दारी की, इब्राहिम बताएगा मेरे साथ मोहब्बत करने वाले कौन थे, इस्माइल बता, हर नबी अपनी उम्मत पे गवाह। उम्मतें खड़ी होगी, खुदा पहले नबियों को बुलाएगा, आओ अपनी अपनी उम्मतों पे गवाही दो। खुदा ने पूरा कुरान में आयत लिखी, फरमाया वजि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। फिर मैं उन नबियों पे तुझे गवाह बुलाऊंगा। गवाही वो होती है जो आंखों देखी हो। गवाह आंखों देखा होता है। बेशक बेशक नबी तो उम्मतों पे गवाही दे सकते हैं कि हम गवाही देते हैं कि जब हम तबलीग कर रहे थे हमारी उम्मत हमारे साथ क्या सलूक कर रही थी। खुदा फरमाता मेरा मोहम्मद फिर मैं तुझे उम्मतों पे नहीं नबियों पे गवाह बना। तू बताएगा कि आदम ने हक के तबलीग अदा किया कि नहीं, तू बताएगा कि नूह का सफीना निजात पे कैसे आया था, तू बताएगा कि इब्राहिम ने कितनी मेहनत की थी, तू बताएगा इस्माइल की कुर्बानी में कितना खलूस था। तू सारे नबियों पे गवाह होगा। फिर मेरा मोहम्मद तेरी गवाही के लिए। इसका मतलब है ये सब ने मान लिया। जब आदम तबलीग कर रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब नूह कश्ती लेके फिर रहा था मेरा नबी देख रहा था, जब इब्राहिम की आग ठंडी हो रही थी मेरा नबी देख रहा था, जब यूसुफ मिस्र में बैठा था मेरा नबी देख रहा था, जब यकूब रो रहा था मेरा नबी देख रहा था। ये है मेरे नबी की इज्जत। अंबिया कर रहे थे, नबी देख रहा था, अंबिया कर रहे थे। और उस नबी ने कहा है अल्लाह ने अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मैं मोहम्मद के नूर को खल किया है। उठ के खड़ा होके अली आवाज देगा, जब तू नबी बन रहा था मैं वली बन के देख रहा। हजाज बिन यूसुफ के दौर में उसने कहा फदाइल अली पे पाबंदी लगाओ, कोई अली के फदाइल नहीं पड़ेगा। फदाइल अली पे पाबंदी लगा दी और एक सफेद सर वाली बुढ़िया अपने घर से निकली और बाजारों में कह रही थी अली हक है। सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और हजाज के सामने पेश किया। तारीखी वाक्य हजाज के सामने पेश करके कहने लगे हजाज ये बुढ़िया गलियों में अली के फदाइल पढ़ रही है, और ये सिर्फ अली के फजाइल नहीं पढ़ती, ये अली को उन पे तरजीह भी देती है। हजाज ने कहा कि मैंने सुना है कि तू अली को उनसे अफजल मानती है। कसम बा खुदा ये जुमले किताब के, इसे कहते हैं अकीदा। दुश्मन का दरबार था, सफेद सर वाली बुढ़िया देखा थी किन की बात कर रहा है, उसने नाम लिया बुढ़िया देखी थी, मैं तो इन्हें जानती नहीं। मैं तो इन्हें जानती नहीं, जिनके नाम तू ले रहा मैं तो नहीं जानती। उसने कहा अभी तू गली में कह रही थी अली सबसे अफजल, अली सबसे अफजल। अच्छा तू इन्हें सब समझ रहा था, मैं आदम और नूह की बात कर रही थी। तू समझ रहा था मैं इनकी बात कर रही हूं। मैं तो आदम और नूह की बात कर रही थी, मैं तो इब्राहिम और इस्माइल की बात कर रही थी। आज लोग कहते हैं ना अली अंबिया से अफजल। हज्जाज के दरबार में खड़े होके सफेद सर वाली बुढ़िया हुर्रा जिसका नाम था, उसने कहा मैं कहती हूं अली अंबिया से अफजल है। उसने कहा तेरे पास कोई दलील? फरमाया दलील सुन, अली आदम से अफजल है। उसका दलील? फरमाया आदम को अल्लाह ने इस्मा का इल्म दिया था, वो जिन अस्मा की तलीम दी थी अली उनमें से एक इस्म है।
اس نے کہا اچھا تو علی نوح سے افضل کیسے ہو گیا؟ بڑھیا دیکھے لیکن تجھے اتنا بھی نہیں پتا، قرآن کہتا ہے نوح کا بیٹا باغی تھا، علی کے دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اس کا بیٹا باغی تھا، علی کے دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اس کا ابراہیم سے افضل کیسے ہو، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ خدا نے کہا تھا ابراہیم تجھے یقین نہیں، فرمایا یقین ہے، اطمینان چاہتا ہے۔ بڑھیا دیکھے کہنے لگی جو اللہ سے اطمینان مانگے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو مطمئن ہو کے تلواروں میں سویا رہا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ایک ایک نبی کا قصہ بیان کر رہی ہے بڑھیا، ایک ایک نبی کا قصہ بیان کر رہی ہے۔ دیکھے کہتی ہے یعقوب کو خبر تھی یوسف زندہ ہے، اس نے گریہ کیا تھا، اور یوسف اس وقت مصر کا بادشاہ بن چکا تھا۔ بڑھیا دیکھ کے کہنے لگی ہے کہ غیب کو جانتے ہوئے پھر بھی جو گریہ کرے اسے یعقوب کہتے ہیں، جو غیب کو اپنی انگلیوں کے ساتھ چلائے۔ ابھی تک مولوی اس بات پہ بحث کر رہے ہیں، ابھی تک یہ 2021 آ گیا ہے، ابھی تک یہ بحث ہو رہی ہے آل محمد غیب جانتے کہ نہیں جانتے، غیب جانتے کہ نہیں جانتے۔ لے جی میرے بڑے محترم، میں تو اسے ہی اپنا گھر کہوں گا، یہ میرا گھر ہے۔ میں باخدا پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا، جو بندے سوال کرتے نا کہ آل محمد غیب جانتے نہیں جانتے، بابا جی میں اس سوال کو ایسے دفن کرنے لگا ہوں کہ اس امام بارگاہ میں اس سوال کی قبر بنانے لگا۔ آج کے بعد یہ سوال ہمیشہ کے لیے نور بات دفن ہو جائے گا۔ جو بندے کہتے ہیں آل محمد غیب جانتے کہ نہیں جانتے، جواب میں نے دینے لگا، میری حیثیت، میری بساط، میری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم تو مولا کی زبان سے نکلے ہوئے جواب جو کتابوں میں لکھے وہی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا جواب میرے مالک نے دے دیا۔ میرے مولا صادق سے ایک بندے نے آ کے پوچھا آل محمد غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ مولا فرمایا نہیں جانتے۔ اس نے کہا اس سے پہلے تو سارے ائمہ کہتے تھے جانتے، آپ نے کہا کہ نہیں جانتے۔ فرمایا غیب وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہو۔ ہم سے کون سی چیز چھپی ہے؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز۔ ہم سے کیا چھپا ہے؟ ہم سے ہر چیز آئے۔ امیر المومنین نے کوفہ کے منبر پہ اخروٹ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے کہا تھا، او کوفے والو، جیسے علی اس اخروٹ کو دیکھ رہا ہے ویسے ہی علی کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ غیب تو وہ ہو، یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ملعون ہارون کا دور تھا، میرے ساتویں شہنشاہ قید خانے میں تھے۔ اس سے کچھ لوگ ملنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے رسول کے بیٹے کو قید کیا ہوا ہے، جبکہ تو کلمہ بھی اس رسول کا پڑھتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، رسول کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے لفظ میں دہرا نہیں سکتا۔ اس نے آل محمد کے اختیارات پہ کہ یہ اپنے اختیارات کو زیادہ بتاتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں، اس وجہ سے میں نے اس کو قید کیا ہوا ہے۔ غیر ملکی سفیر بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اپنے سپاہی سے کہا تھا زندان سے فرزند رسول کو لے کے آ۔ وہ لے کے آیا، جو ہی آیا اسے کہا زندان بان کو ساتھ لے کے آ، وہ جس کے پاس امام کی کوٹری کی چابی ہے نا اسے ساتھ لے کے آنا۔ ساتھ آ گیا، اسے دربار میں یوں سجا ہوا دربار، ظاہراً میرے مولا کہتے، ظاہراً، حقیقتاً نہیں، حقیقت میں یہ صرف مشیت الہی کے کہتے ہیں۔ ظاہراً ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، ظاہراً ہاتھوں میں تھیں۔ یہ لوگوں کو اپنی مظلومیت کے ذریعے ظالم کا چہرہ دکھاتے ہیں۔ ایک شخص نے میرے 8ویں شہنشاہ سے پوچھا تھا کہ علی نے اپنے دور خلافت میں فتق واپس کیوں نہیں لیا؟ آج بھی یہ شیعوں سے جواب سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، جواب 8ویں شہنشاہ کا دینے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم واپس لے کے ان کی لعنت میں کمی نہیں دیکھنا چاہتے۔ رسالت مآب جب مدینہ آ گئے، مدینہ سے رسالت مآب جب دوبارہ مکہ گئے تو جو رسول کا آبائی گھر تھا اس پہ ابو لہب نے قبضہ کر لیا تھا۔
تو لوگوں نے کہا کہ اب تو ہمارا لشکر ساتھ ہے, ہمارا طاقت روب ہے, تو ہم آپ کا آبائی گھر اسے خالی کروائیں. فرمایا نہیں, میں گھر خالی کروا کے اس کے عذاب میں کمی نہیں دیکھنا چاہتا. بعض اوقات حق سے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے تاکہ ظالم کا چہرہ دنیا کو پتہ چل سکے. خدا نے ابلیس کو مہلت دی ہے, یہ خدا کی بزدلی نہیں. فرعون کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں, نمرود کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں, شداد کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں, تو اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی, مار دیتا فرعون کو, عذاب بھیج دیتا نمرود پہ, زمین کے اندر دھنسا دیتا شداد کو, کیوں نہیں مارا؟ تو پھر میں جملہ کہوں, اگر طاقت کے ہوتے ہوئے فرعون نمرود شداد کو اللہ چھوڑ دے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. 2-4 منکروں کو علی چھوڑ دے تو علی کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. حق دا ایمان کل ایمان نہ رہے. امام کو قید خانے سے بلایا, قید خانے سے آنا تھا, اس نے لوگوں کے سامنے دیکھ کے کہنے لگا زندان بان سے, بتا وہ جس کوٹری سے لے کے آیا ہے اس کی چابی کہاں ہے؟ اس نے اپنے کمر کے پٹکے سے چابی نکالی. اس سے کہا ذرا میرے دربار میں سب لوگوں کو دکھا. دربار میں سب لوگوں نے دیکھی. انہوں نے کہا ہم نے تجھ سے کیا پوچھا تھا, تو چابی کو دکھا رہا ہے؟ اس سے کہا میں بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین و آسمان کے مالک ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم نظام کائنات کو چلا رہے ہیں. جس کوٹری میں بند ہے اس کا تالے کی چابی میرے تنخواہ دار ملازم کے پاس ہے. یہ کھولتا ہے تو یہ باہر آ سکتے ہیں, نہیں کھولتا تو یہ باہر نہیں آ سکتے. تو جن کے کوٹری کی چابی میرے تنخواہ دار ملازم کے پاس ہے وہ اتنا اختیار نہیں رکھتے, وہ نظام کائنات کو کیسے چلا رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا. یہ دربار میں لوگوں نے امامت کو کمزور نظروں سے دیکھا, امام کو نہیں. جب عہدہ امامت کو خلافت نے کمزور کرنے کی کوشش کی, جب تخت والے نے رسول کے کاندھوں والوں کو بظاہر کمزور بنانے کی کوشش کی, کتابیں کہتی ہیں رسیوں میں تھے میرے امام. امام نے کہا ہارون ہمارے اختیارات کو آزمانا, اگر میں چاہوں تو یہ دیوار, امام نے آنکھ کا اشارہ کیا, ہاتھ تو رسیوں میں, آنکھ کا اشارہ کیا, یہ دیوار سونے کی ہو جائے. یہ کہہ کے امام نے بلا تشبیہ یوں یہ دیوار کہہ کے منہ تخت کی طرف کیا. دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیوار کی طرف دیکھا اور اینٹیں سونے کی بننی شروع ہو گئی. جب دیوار سونے کی بننی شروع ہو گئی تو ہارون کے بدن میں بھی پسینہ آ گیا. دیکھ کے کہنے لگا فرزند رسول یہ کیا ہو رہا ہے؟ امام نے دوبارہ آنکھوں کو پلٹایا, دیوار کی طرف دیکھ کے رسول کے بیٹے نے کہا جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں ہے؟ دیوار سے واضح مولا جب آپ کہہ رہے تھے نا اگر میں چاہوں, تو ان میں سے کئی اپنے دل میں سوچ رہے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا ہے. آپ اللہ کی مشیت ہے, یہ صرف کہہ دے نا تو ہو جاتا ہے. اب جو پیچھے بیٹھے ہم یہ گواہی دیں گے. اس لیے تو مولا حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے. عورتوں میں آ گئے ہیں, حیات تبدیل ہو گئی, جسامت تبدیل ہو گئی. کیوں؟ یہ اولے الامر ہے. موت امر ہے, یہ اولے الامر ہے. اولاد امر ہے, یہ اولے الامر ہے. بخت امر ہے, یہ اولے الامر ہے. عزت امر ہے, یہ اولے الامر ہے. نعمت امر ہے, یہ اولے الامر ہے. 29 معنی ہیں امر کے, 29 جتنے معنی قرآن میں ہیں ان سب کے مالک آل محمد. رزق چاہتے ہو تو رزق امر ہے, بانٹنے والے یہ ہے. بیٹا امر ہے, دینے والے یہ ہے. روح امر ہے, قبض کرنے والے یہ ہے. موت امر ہے, وارث یہ ہے. دکھ یہی رلا گیا جو اولے الامر تھے اس کی بیٹی کربلا میں پانے والے. جو اولے الامر تھے بیٹی کربلا میں پانی کا سوال کرتی رہی, ماں بازار میں چادر کا سوال کرتی.
آپ آل محمد کے مصائب، آپ آل محمد کی مصیبت، یہ تو اللہ کا امتحان تھا. تو بتا تو صحیح کہ امت نے آل محمد کو دیا کیا ہے؟ جہاں جہاں سید بیٹھے ہیں بے ساختہ ہائے نکلے گی. رسول نے کاغذ قلم مانگا، انہوں نے نہیں دیا. بطول نے حق مانگا، انہوں نے نہیں دیا. علی نے خلافت مانگی، انہوں نے نہیں دی. محرم ہے، رونے آئے ہو، ہائے ضرور کہہ دینا. حسن نے کفر مانگا، قبر کی جگہ مانگی، انہوں نے نہیں دی. حسین نے رستہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا. اصغر نے پانی مانگا، انہوں نے نہیں دیا. حد ہو گئی. زینب نے بازار میں برقع مانگا. آج ان شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے جو باپ کے ساتھ مدینے سے پہلے چلے تھے. جناب مسلم کی جوڑی کی شہادت پڑھوں گا، جن کی اولاد نہیں ہے. نیک نیتی کے ساتھ بی بی رقیہ سے توسل کرو، اگلے سال اللہ بیٹے دے. جن کے ہیں مولا زندگی. یہ علی کی وہ مظلومہ بیٹی ہے جو کربلا سے پہلے اجڑ گئی ہے، جو کربلا سے پہلے اجڑی ہے. کتنی وفادار تھی علی کی یہ بیٹی. پھر بوبی شاہ جی جملہ وہ سمجھے گا جو ممبر کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. یہ مردوں میں ہوتی تو عباس ہوتی. اتنی وفا کی ہے علی کی اس بیٹی نے، اتنی وفا کی ہے اس میری شہزادی نے، میری آقا زادی نے. جب 10 محرم حسین بالکل تنہا رہ گئے تھے نا، تو مولا حسین نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا. حسین کی آواز آئی، این این عباس، این این علی اکبر. کہاں گیا میرا غازی، کہاں گیا میرا اکبر. تو میں ہر کسی کو سوار کرواتا تھا، آج میں اکیلا جا رہا ہوں، مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں. اتنا کہنا تھا، یہ خیمے سے حسین کا زلجنا تیار ہو کے باہر آیا. حسین نے سجا ہوا زلجنا دیکھا. حسین کی آواز آئی، ام نفذ، نہ میرا اکبر بچا، نہ میرا غازی بچا، میرا مرتجع اشتہار کس نے کیا ہے؟ آواز آئی، غازی کی بہن تیرا زلجنا تیار کر رہی تھی. حسین رو کے رقیہ کے خیمے میں آئے. رو کے تو رقیہ تو مستور ہے، تجھے کیسے پتا کہ زین ایسے رکھتے ہیں، رکابیں ایسے ڈالتے ہیں، لگامیں ایسے کھینچتے ہیں. رو کے کہتی، کل والی جو رات گزری ہے عباس روتا ہوا میرے خیمے میں آیا تھا. رو کے کہتا، تو بھی کنیز کی بیٹی ہے، میں بھی کنیز کا بیٹا ہوں. کل میرا مولا غریب ہو جائے گا جب یہ اکیلا رہ جائے. عباس بن کے اس کا زلجنا تیار کر. مجھے غازی سکھا کے گیا ہے، مجھے عباس نے بتایا ہے کہ زلجنا کیسے تیار کر. کل پڑھا تھا میں نے جناب مسلم ممبر چھوڑا. مولا حسین کی عزت کی قسم، اتنی دردناک شہادتیں مومنین کے ڈر سے مصائب کھل کے نہیں پڑھے جاتے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اشر اشیر بھی نہیں، یہ سمندر میں قطرہ بھی نہیں ہے. ہم آپ کے ڈر سے صرف مصائب چھپا لیتے کہ ذہنوں میں کہیں توہین نہ آ جائے. مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں تھی، انہوں نے مسلم کا سر کوفے کے صدر دروازے پہ لٹکا دیا. جناب مسلم کا سر کوفے کے صدر دروازے پہ لٹک رہا تھا. سال نہیں گزرا، مہینے گزرے تھے. علی کی بیٹیاں کوفے کے بازار میں. اب جہاں کوئی سید بیٹھا بے ساختہ ہائے نکلے گی. زینب کا اونٹ کوفے کے بازار میں آیا. کسی کی آواز ہے، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین. علی کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو. زینب کو غازی کی شہادت بھول گئی. رو کے کہتی ہے، سجاد مجھے کس نے سلام کیا ہے؟ آواز آئی، اما سر نہ اٹھانا، سامنے مسلم کا سر لٹک رہا. مسلم کے سر کا نام آنا تھا. بی بی زینب نے اپنے بالوں کا پردہ بنایا. رو کے
फिजा रुकैया से कहे सामने मुस्लिम का सर लटक रहा है, मुस्लिम के सर पे बीबी रुकैया की नजर पड़ी, रो के दी अली की बेटी इजाजत दे मैं एक बार मुस्लिम से एक बात कर लो। जनाब रुकैया मुस्लिम के कटे हुए सर के नीचे आई, अब जिनकी औलाद है मुझे माफ कर देना, रो के कदी मुस्लिम मैं तुझे पुरसा देने नहीं आई, करबला में हुसैन मारा गया, सिर्फ तुझसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तू अकेला नहीं आया था, तेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी आए थे, मुस्लिम मेरे बेटे कहाँ? ओ कोई खबर हो मेरी जोड़ी की, ओ कोई खबर हो मेरे बच्चों की। आज रोते भी जाना, दुआएं मांगते हैं। मेरे बादशाह हुसैन ने करम किया, मैं 1 महीना कबल 3 महीने मुसलसल करबला में रहा, मेरे मौला ने मुझे ये सादत बख्शी, मैंने इन शहजादों की असल तुरबत की जियारत की। मुसैयब में हम गए, मालिक ने इज़्ज़त बख्शा, हमें दरवाजा खोल दिया गया, जनाब मोहम्मद इब्राहिम की जो हकीकी कब्रें उनकी जियारत की, बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम आज भी ऐसे है जैसे जोड़ी इकट्ठी सो रही है। हमें क्योंकि मखसूस वक्त मिलता है, मखसूस वक्त। तो जब दरवाजा खोला गया तो उन्होंने हमें कहा कि 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट जितना पूछा दे देना दे देना। गए, गिरिया कर रहे थे, मातम कर रहे थे, लोहा पढ़ रहे थे, बिल्कुल बड़े शहजादा जो है ना उसकी कब्र के सराहने पानी की सबील है, जमीन से पानी निकलता है, वहां उन्होंने गिलास रखे हुए हैं, अगर मोमिन तबरक के तौर पर पीना चाहे तो वहां से शिफा के लिए पी सकते हैं। मुजावर ने आके मेरा हाथ हिला के कहा अगर कोई पानी पीना चाहे तो वो पी सकता है। मैंने हाथ बांध के कहा कम अज कम यहां तो नहीं पी सकते। ये वही है जिन्होंने बहते दरिया पे तयम्मुम किया था, रो रो के कहते रहे हम गाजी के भार से। तफसील नहीं पढ़ूंगा, बस बड़ी करीब से शुरू करने लगा। मुझे खुद इन शहजादों के मुसाहिब से अपनी अकीदत है, मेरी अपनी जाती अकीदत है, क्योंकि इनकी मां हमारे लाहौर में है। जो गाजी के नौकर बैठे हो पूरे 10 दिन तुमने रोगे, पूरे 2 महीने रोगे, पूरा साल रोगे, एक दिन आता है रुकैया के बच्चों को रोने का। कोशिश करना कोई आंख खुश्क ना जाए। बस मैं बड़ी करीब से शहादत शुरू करने लगा हूं। बाजार में गुजर रहे थे या छोटे की किसी चीज के साथ ठोकर लगी, देख के कहता भैया ये क्या है? दोनों ने देखा तो बाबे की लाश नजर आई। सदा से माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। तकदीर हारस के घर ले आई। हारस की ज़ौजा मोमिना थी, इसने कमरे में छुपा दिए ज़हरा के चांद। आधी रात को ये मलौन आया, इसने अपने सर से अपनी पगड़ी उतारी, कहने लगा थक गया पूरा दिन मुस्लिम के बच्चों को ढूंढते हुए, पता नहीं किसने छुपा के रखे हुए हैं। इसको आधी रात ऊपर वाले कमरे से रोने की आवाज आई। इसने ज़ौजा से कहा ये हमारे घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज है। बीवी देख लगी नहीं हमसायों के घर से आ रही होगी, तू सो जा। फिर थोड़ी देर बाद उठा के लगा ये हमसायों के घर से नहीं आ रही। उसने कहा क्यों, तुझे क्यों ऐसा लगता है ये किसी के घर से नहीं आ रही? मैं जुमला पढ़ूं जिनके घर में औलाद है। उसने कहा हमसायों के घर से आ रही होती अब तक मां ने चुप करवा देने थे, जो अभी तक चुप नहीं हुए। मुझे लगता है इनका चुप करवाने वाला कोई नहीं। ये मलौन सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया, इसने ऊपर जाकर ताला मजबूर छोड़ा, इसने ताला तोड़ा, इसने अंधेरे में हाथ मारे। मुकद्दमीन जो जुमला पढ़ते हुए थे मिंबर की तारीख में वैसे ही पढ़ने लगा। इसका दायां हाथ बड़े की जुल्फों में आया,
बाया हाथ छोटे की जुल्फों पे आया तो रो नहीं सका, तो मातम नहीं कर सका, सर झुका के गाजी से माफी मांग। ये शहजादों को लेके ऐसे चला, मुस्लिम के बच्चों के पांव न जमीन पे थे, रो रो के कह रहे थे जुल्फों से हाथ निकाल, ओए हमने अपनी माँ को मिलना है, ओए हम माँ के लाडले। जोजा सामने आई, इसने कत्ल किया, बेटा सामने आया, पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया तो दौलत के लालच में औलाद कत्ल की, जल्दी से घोड़े पे जीन रखी, ये घोड़े पे बैठा। कोई एक बंदा मुझसे पूछो तो हुसैन का ज़ात करे, तूने ये कहा, ये बैठा, बता मुस्लिम के बच्चे कहाँ बैठे, मैं गलत पढ़ूं गाजी मुझे माफ न करे। सारे रास्ते में ये मुस्लिम के बच्चों को बालों से उठा के एक काले बुरके वाली बीबी रोक रोक के कह रही थी, वो तेरी कोई औलाद नहीं। हाँ, मेरे बच्चों की जुल्फों से हाथ निकाल। फुरात के किनारे लेके आया, बस पूरा मजमून छोड़ा, इसको तुमने आंखों से देखना है, आंखों से देखोगे तो रोगे। फुरात के किनारे पे बच्चों को सहमे हुए बैठे, छोटा सामने जाके कहता क्यों मार रहा है, कहता दौलत का लालच। छोटा रो के कहता कितनी मिलेगी, क्या लगा 2000 दिरहम। बड़े का मुंह देखे क्या लगा यहाँ गुलाम नहीं बिकते, किसी को गुलाम बना के बेच दे, हम यूसुफ से कम कीमत में नहीं बिकेंगे। अगर फिर भी तुझे दिनार का लालच है, हमें कत्ल न कर, हमें हमारे मामू अब्बास के पास छोड़ा, हम गाजी से तेरी सिफारिश करेंगे, तू गाजी तुझे दुनिया की हर दौलत देगा, हमें कत्ल न कर। कहने लगा नहीं, कत्ल करूंगा तो इब्ने ज़ियाद ज्यादा खुश होगा। कहने लगा कत्ल करना ही है तो फिर एक काम कर, हमें नमाज पढ़ने। कहने लगा पढ़ो अगर बचाती। बच्चे पानी की तरफ चले, इसने तलवार आगे की। कहाँ जा रहे हो? कहते वजू करने। कहने लगा वजू करते हो पानी पीने के बहाने, तयम्मुम करो। बहते दरिया के किनारे में मुस्लिम के बच्चों ने तयम्मुम किया। रेत के साथ तयम्मुम करने के बाद दोनों भाई खड़े हुए, अल्लाहु अकबर कहा। इधर मुस्लिम के बच्चों ने तकबीरतुल इहराम का, जो छोटी औलाद वाले बैठे मुझे जुमला माफ कर देना, वो नमाज पढ़ते रहे, ये तलवार तेज करता रहा, वो नमाज पढ़ते रहे, ये तलवार तेज करता रहा। इधर मुस्लिम के बच्चों का आखिरी सजदा अदा हुआ, ये सामने तलवार लहराता हुआ आया, लहराते हुए आना तो ये छोटा बड़े के सामने आके खड़ा हो गया। आगे कहने कत्ल ही करना है, पहले मुझे कत्ल कर, ये बाप की जगह पे है, औलाद के होते हुए बाप को नहीं मारा करते। इसने छोटे को गिराया, बड़े की जुल्फों पे हाथ रखा, छोटा सामने खड़ा था, या बड़े की आवाज आई है पहले इसे ना कत्ल कर देना, मुझे मारना, क्योंकि माँ ने इसका हाथ मेरे हाथ में दिया था। कभी बाप के होते हुए बच्चों को नहीं मारते। मैंने पढ़ दिया जुमला, तुमने सुन लिया। अब मुझे इस जनाजे की कसम में हक पड़ने लगा। इसने दोनों की जुल्फों में इकट्ठे हाथ डाला, इसने तलवार को एक ही बार में मुस्लिम के बच्चों के सर दर्द से, हौसला हौसला हौसला, इसने एक बार के साथ मुस्लिम के बच्चों के सर तर से जुदा किए। इसने लाशें दरिया में फेंके, लाश का दरिया में आना था, इसने पहले फेंकी छोटे की लाश, लहरें तेज थी, लाश रुक गई। ये खड़ा देख रहा था कि पानी चल रहा है, लाश क्यों नहीं चल रही। इसने लाश की तरफ देखा, बिन सर के कटे हुए सर वाली लाश, दोनों बाजू फैला के